اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عوام 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 ہمارا جو قومی ترانہ ہے اس کا جو دوسرا بند ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابند آباد، شاد باد منزل مراد۔ تو یہ جو قوت اخوت عوام ہے، تو اخوت کیا چیز ہے؟ اخوت آبویسلی جس کو مساوات بھی کہتے ہیں، مواخات بیسیکلی کہتے ہیں، سوری ناٹ مساوات، مواخات بھی کہتے ہیں، بھائی چارہ ہے بیسیکلی۔ تو اخوت از بھائی چارہ، اور یعنی دو لوگ اکٹھے ہوں یا بہت سے لوگ اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کی کیئر کریں، یعنی کیئر کرنا اس میں انڈر لائن جو اس میں جو چیز انڈرسکور کرتی ہے اخوت کو، وہ کیئر کرنا ہے۔ کہ اگر ہم لوگ کوئی بھی گروپ ہے، کوئی بھی یعنی 2 لوگوں سے لے کے اور 2 کروڑ لوگوں تک یا اس سے بھی زیادہ اگر ایک دوسرے کی کیئر کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اخوت میں یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات پہ بڑی بحث ہے، مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹلی، میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں اس کے اوپر، کہ بہت ساری جگہوں پہ قائد اعظم سے منسوب جو 3 لفظ ہیں، فیتھ، یونٹی، ڈسپلن، ان کی ترتیب فیتھ یونٹی ڈسپلن ہے یا یونٹی فیتھ ڈسپلن ہے، اس پہ بحث ہے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ میں تو کوئی حکم نہیں لگا سکتا اس پہ قطعی کہ نہیں یہ یوں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فیتھ پہلے آنا چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایمان آئے گا، یقین آئے گا، تو پھر لوگ متحد ہوں گے، اور اس کے بعد جب متحد ہو جائیں گے تو تیسرے پہ تو ترتیب پہ اعتراض نہیں ہے، کہ پھر ظاہر ہے آرگنائز ہوں گے، ڈسپلنڈ ہوں گے، تنظیم آئے گی پھر، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو وہ لوگ جو اس کے الٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو بڑا لمبا کام ہے کہ پہلے لوگوں کو آپ ترغیب دیتے رہیں اور وہ ایمان لائیں، یعنی یقین لائیں۔ ایمان والی بات تو نہیں اس طرح، لیکن وہ یقین کریں کسی بات کے اوپر اور وہ اکٹھے پھر ہوں، تو پھر اس کے بعد تنظیم کا مرحلہ آئے گا۔ بہرحال اصل بات کیا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ کہ دونوں باتیں لاجیکل لگتی ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ فیتھ یونٹی ڈسپلن زیادہ لاجیکل لگتا ہے، چونکہ میرے خیال میں یقین پہلے آتا ہے۔ آپ اپنی بھی دیکھ لیجئے نا، اپنے ارد گرد بھی، جیسے میں نے سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو جس سیاسی جماعت پہ آپ کو کسی حد تک یقین ہوتا ہے، آپ اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، آپ یعنی پہلے اکٹھے ہو کے اس سیاسی جماعت پہ غور نہیں کرتے۔ سملرلی جو ہمارے بہت سے ریلیجس گروپس ہیں اس طرح کے، جیسے تبلیغی جماعت ہے فار ایگزامپل، تو لوگ پہلے یقین لاتے ہیں، اس کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس میں ایکچولی یقین پہلے ہوتا ہے اور اکٹھے یونٹی بعد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اخوت اکٹھے اس لیے ہونا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ ایک دوسرے کی کیئر کرنا ہے، ایک دوسرے کے کنسرن ہے، ایک دوسرے کے بارے میں امپیتھی ہے، سمپتھی نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، وہ ایک الگ طرح کی چیز ہے، بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں ایک اچھی سوچ ہے، ایک اچھا جذبہ ہے کہ میں دیکھوں کہ اس کو کوئی پریشانی تو نہیں، یہ نہیں کہ میری وجہ سے ہے، کسی بھی وجہ سے ہے، یا میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اس ہر وقت میری نظر میں رہے کہ اس شخص کا حال مجھے پتہ رہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا ہمسائے کا حال پتہ ہونا چاہیے، تو ہمسائے کا حال کسی بری نیت سے تو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا ان کے گھر کون آیا، اچھا وہ بڑی گاڑی پہ کون آیا تھا، یہ تو ان کی تو حیثیت نہیں ہے کہ کوئی بڑی گاڑی والے ان کے پاس آئیں، کوئی دال میں کالا ہے کچھ وغیرہ وغیرہ۔ یہ نیت نہیں چاہیے، بلکہ یہ نیت چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں بھلائی ان کے لیے، تو مجھے اس لیے ہمسائے کی خبر ہونی چاہیے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ اخوت ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لوں، آپ بھی دیکھ لیں کہ ہم اخوت پہ کس حد تک اس کے قائل ہیں اور اخوت پہ کس حد تک عمل پیرا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارا پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال ہم لوگوں کا ایک دوسرے کا بھلا نہیں چاہتے، اور ٹھیک ہے پاکستان خیرات کے معاملے میں
کافی ٹاپ پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف دی نمبر آف چیریٹیز. یعنی ہماری شاید اس طرح سے ویلیو میں کنٹریبیوشن تو شاید دنیا میں سب سے زیادہ یقیناً نہیں ہے، سب سے زیادہ امریکہ میں ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو نمبرز ہیں نا کہ ہمارے یہاں بے شک کوئی 1 روپیہ خیرات کر سکتا ہے نا، وہ کر دیتا ہے. کوئی 2 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 1000 روپے، لاکھ روپے، کروڑ روپے، جو بھی کوئی جس کی جو حیثیت ہے لوگ خیرات کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں چونکہ چیریٹی بہت ہے تو ہمارے ہاں ہمدردی کا جذبہ بھی شاید اس کی وجہ سے خیرات ہوتی ہے. بہرحال کچھ لوگوں کا اور بھی خیال ہے کہ ہم چونکہ بہت غلط سلط کام کرتے رہتے ہیں تو اس کو یعنی کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم خیرات بھی کرتے ہیں. مجھے وہ رضیہ بھٹ، محترمہ رضیہ بھٹ کی ایک شارٹ سٹوری یاد آتی ہے. مجھے نہیں پتہ، انہوں نے شاید بڑی کم شارٹ سٹوریز لکھی ہیں، ناول تو ان کے بڑے مشہور ہیں. ان کے ناول پہ فلمیں بنی، نائلہ بنی فار ایگزامپل، محبت بنی. اس کے علاوہ بھی ان کے ناول بڑے مشہور ہوئے، بے شمار پڑھے گئے میرے دور میں. تو ان کی ایک شارٹ سٹوری مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، افسانہ، جس کا بیسکلی اس کا تھیم یہ تھا کہ ایک غریب عورت کسی امیر عورت کے گھر میں کام کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ روز پیسے آتے ہیں، کیش آتا ہے، جو ظاہر ہے کوئی رشوت ٹائپ کی چیز آتی ہے. وہاں کاروبار نہیں تھا، وہ صاحب کوئی سرکاری ملازم ٹائپ تھے اور ان کے گھر میں اکثر کیش آتا تھا اور مالکن اس کی موجودگی میں ہی اس کے ساتھ وہ بھی دیکھ لیتی تھی، کبھی کبھی الماری میں رکھتی ہیں. تو اسے کئی بڑی سخت ضرورت پڑی کسی دن، تو اس نے مالکن سے کہا کہ مجھے جو بھی اماؤنٹ تھی اس دور کی، 100 روپے، 500 روپے، ایسی تھی کچھ، کہ مجھے آپ دے دیں، میری بڑی سخت ضرورت ہے. انہوں نے اس کو ڈانٹا اور اس کو بھگا دیا. خبردار جب پیسوں کی بات کی تو ہوتی کون ہو تم پیسے مانگنے والی. خیر بیچاری اپنا سموہ لے کے رہ گئی. اس نے پھر یہ کیا کہ اس نے اس دن یا اس سے اگلے دن جیسے ہی اسے موقع ملا، اس نے الماری دیکھی، کہیں غلطی سے کھلی ہوئی تھی، اس نے اس میں سے اتنے پیسے نکال لیے جتنی اس کی ضرورت تھی، اور اس نے الماری بند کر کے خاموشی سے کام وام کر کے وہ اپنے گھر کو روانہ ہو گئی. تو یہ تو بات یہاں تک تو تھی. جو اس کا سب سے انٹرسٹنگ جو تھا نا، اس کی جو اختتام تھا، وہ یہ تھا کہ راستے میں جاتے ہوئے اس نے ان پیسوں میں سے 5 روپے خیرات کر دی. ٹھیک ہے، اب آپ باقی سمجھ لیجئے خود کہ ہماری سوچ کیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا لوگوں کے خیال میں ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں خیرات بہت ہوتی ہے. چلیں جو بھی وجہ ہے، بہرحال بہت لوگوں کا بھلا تو ہو رہا ہے. اس پہ بھی اعتراضات ہیں لوگوں کے کہ ہم جو بھلا کر رہے ہیں تو ہم بھلا کر کے لوگوں کو کاہل بنا رہے ہیں، ڈپینڈنٹ بنا رہے ہیں، ان کو مفلوج کر رہے ہیں، یا ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی نہ دو، مچھلی پکڑنا سکھاؤ، تو ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دسترخوان ہم نے لگا دیا، کھانا کھا لیں آ کے صبح دوپہر شام. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے یعنی دسترخوان تو بے شمار لگتے ہیں نا، اور وہ جو بھی آ جائے، کوئی بھی چلا جائے بیٹھ کے کھا لے، کوئی پوچھتا تو نہیں کہ آپ مستحق ہیں یا نہیں ہیں. اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم کھانے کھلا کے لوگوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کو 1 وقت 2 وقت 6 وقت کا کھانا مل جاتا ہے. یہ بھی ایک اخوت کے بارے میں سوچنے کی بات ہے نا، کہ ہماری اخوت کا سٹائل کیا ہونا چاہیے. ہم جب کیئر کرتے ہیں تو کیئر کیا ہونی چاہیے، لانگ ٹرم کیا ہونا چاہیے. میں ایک اور بھی یہاں پہ بات، چلے میں وہ اس کو دوسرے نشست میں کر لیتا ہوں ورنہ شاید بات لمبی ہو جائے گی. سو یہ ہماری اخوت کا عالم ہے. تو اخوت عوام چونکہ اخوت نہیں ہے تو اس کی کوئی قوت نہیں ہے، اور جب تک اخوت نہیں ہوگی تب تک قوت پیدا نہیں ہوگی، یونٹی نہیں ہوگی. چونکہ یونٹی کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی کیئر کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈیگرز ڈرون رہیں اور میں آپ کا جانی دشمن ہوں اور آپ میرے جانی دشمن ہیں اور اس کے باوجود ہم جناب اکٹھے ہو جائیں گے. ہم نہیں ہوں گے. اسٹینڈس ٹو ریزن یو نو. سو اللہ کرے کہ ہم ایکچولی اخوت پیدا کر سکیں اپنے اندر، جو جائز اور جو واقعی اصل حقیقی اخوت ہے وہ ہم پیدا کر سکیں اپنے اندر. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.